بعض کا ہوتا ہے کہ ہماری عبادتوں کا سرور باطن حظ نفس میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سرور آ رہا ہے، یہ سرور باطن نہیں ہوتا، یہ حظ نفس ہوتا ہے. آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور پھر اس کی نمائش بھی آپ ساتھ کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کے نفس کو ایک سرور ملے گا، نفس خوش ہوگا. وہ ایک پھل جھڑی کی طرح ہوتا ہے. ایسے آپ کو ایک نشہ آیا اور وہ آپ نے سمجھا شاید یہ میرے باطن کا سرور ہے. باطن کا سرور تو ایک بہت بڑی دولت ہے. وہ پھل جھڑی کی طرح نہیں ہوتا، وہ اندر طمانیت کو اتار دیتا ہے اور نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے. تو یہ جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور تھیلا ان کو آٹے کا دے کر کے 10 اخباروں میں تصویریں چھپوا رہے ہیں اور پھر اس کو دوستوں کے اندر شیئر کر رہے ہیں اور وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں، تو وہ حظ نفس ہے. وہ حظ نفس ہے، وہ حظ روح نہیں ہے، وہ قرار باطن نہیں ہے، وہ تسکین قلب نہیں ہے. تو عبادات کا ایک سرور ہے، ایک لطف ہے، حلاوت ہے، ایک مٹھاس ہے جو اہل ایمان کو حیات طیبہ کی صورت میں نصیب ہوتی ہے. تو جب عبادت کا روحانی لطف آنا شروع ہو جائے، جب ان کا سرور باطن نصیب ہونا شروع ہو جائے، تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر رہا ہے اور ایک مطمئن اور پاکیزہ زندگی ہے. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا سیکھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کو مشکلوں سے، مصائب سے، آلام سے، تکلیفوں سے نکلنے کے راستے نصیب کر دیتا ہے. زندگی مشکلات کا نام ہے، زندگی کوئی آسان نہیں. وہ کسی نے کہا تھا زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. تو زندگی ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن جب بھی مشکل آتی ہے اللہ کوئی راستہ عطا کر دیتا ہے اور آپ کو آسانی سے اس مشکل سے نکال دیتا ہے. وہ مشکل آپ کے لیے ذلت کا ذریعہ نہیں بنتی، بلکہ اس مشکل کی کوکھ سے ایک راستہ نکلتا ہے اور جو ہے وہ روشنی پھوٹتی ہے. تو یہ ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مخرج، اللہ تمہارے لیے ایک راستہ نکالتا ہے. تو یہ اس کا مقصوم ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. اس کے لیے غیبی دروازے رزق کے کھول دیتا ہے. اس کی ضروریات اللہ اپنے کرم سے پوری کرتا ہے. اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ، مشکلات آسان ہو جائیں گی، تکلیفیں آسان ہو جائیں گی، مشکلات سے نکلنے کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، آلام و مصائب کے پہاڑ راستے سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ ایک نظم ہے. وہ 3 اشخاص کی کہانی تو آپ جانتے ہیں جو غار میں پھنس گئے تھے، پھر انہوں نے اپنے صالح اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور پتھر سے رکنا شروع ہو گیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں راستے نکال دیتا ہوں اور وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ ان لوگوں کا مقصوم ہے، ان لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اپنی زندگی کو اللہ کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات کے بندے ہوتے ہیں اللہ ان کی زندگیوں کو تلخیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. دولت کے باوصف وہ اذیتوں میں زندگی بسر کرتے ہیں. ارشاد فرمایا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِکْرِی. جو میرے ذکر سے اعراض کرے، میری یاد سے منہ پھیر لے، میرے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے کی بجائے ان سے روگردانی کرنے کا مزاج پیدا کر لے، فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکَ. ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں. جب آپ کے لیے مشکلیں پیدا ہوں، مسائب پیدا ہوں، تو اس وقت ہم دیکھیں کہ ہم سے اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو گئی. جب اس کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر آپ پر مشکلات آتی ہیں. آپ کی معیشت تنگ ہوگی، آپ کی اولاد نافرمان ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے معاملے پیچیدہ ہونے شروع ہو جائیں گے، لوگوں سے الجھاؤ پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، اور مخلوق خدا سے آپ کی دوریاں اور جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ دلیل ہے کہ آپ سے کوئی ایسی بات ہوگی جس سے آپ کا رب آپ سے ناراض ہے. اور جب آپ کا رب آپ سے راضی ہوتا ہے تو آپ کے لیے راہیں کشادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں.